آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 99 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب دخلوا علی جب انہوں نے وزٹ کیا جب وہ پہنچے جب وہ آئے یوسف کے پاس آوا الیہ اب آوا کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی گرامر ہمیں پڑھی ہے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ پہلے تو ہمیں آوا سے فیل آ جائے گی کہ اس کے اندر جو روٹ ہے وہ الف واو اور یہ ہے، اور تجربے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ضربہ یضربو کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا اوا یا ویو۔ اوا یا جو ہے یہ فلو میں آ کے بن جاتا ہے آیا، اور یا ویو بن جاتا ہے یا وی۔ آیا یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، کسی جگہ اترنا، کسی کے ساتھ جڑ جانا۔ اس سے اگر باب افعال بنائیں گے تو اس کا وزن ہوگا افعل یفعلو، تو یہ بن جائے گا اویا یؤویو، اویا بن جاتا ہے آبا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا، کسی کو ٹھہرانا، تو آوا یہ والا استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ یوسف نے ٹھہرایا، اب ہمیں یہ سمجھ لگے کہ یہ سنگولر ہے تو یہ دخلو کے اوپر نہیں اپلائی ہوگا، ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو وہاں داخل ہوئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا اپنے بھائیوں کو کہ یہ کرتا بھی لے جاؤ اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے مصر میں آ جاؤ، تو یہ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ٹھہرایا الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والد کو اور والدہ کو۔ ابوی جو ہے یہ دو باپ ہیں، ابو کی جمع، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں والد اور والدہ کی جمع والدین استعمال ہوتی ہے، اس کا مطلب دو والد نہیں ہوتا، لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، بٹ مطلب یہ ہے ایک والد اور ایک والدہ، تو ان دونوں کو ٹھہرایا اپنے پاس۔ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مصر کے باہر کا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، لوگوں کو ساتھ لے کے آئے اور اپنے والدین اور افراد خانہ کا شان و شوکت سے استقبال کیا۔ وہاں ڈیفینیٹلی کوئی خیمے لگے ہوں گے، تو اپنے والدین کو خاص اپنے خیمے میں اپنے پاس الگ ٹھہرایا، اور یہ کہا کہ اب آپ سب داخل ہو جائیں مصر میں، انشاءاللہ آمینین۔ آمین، آمین جو ہے امینہ یامنو سے ہے، امینہ یامنو کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہونا، آمین اسم الفاعل ہے امن میں ہونے والا، امن سے رہیں مراد یہ ہے کہ اب جو قحط تھا، جو غربت تھی، جو مسائل تھے، اب انشاءاللہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا مومن کے لیے ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے پیغمبر نے تو کرنا ہی ہے۔ جو سچویشن کے لحاظ سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے فضل کر دیا ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہے، وہ اتنی مشکل میں آپ نے زندگی کاٹی، جو بھائیوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہمارے پاس پونجی بھی کوئی نہیں، ہمیں اب آپ صدقہ ہی کر دیں، خیرات ہی کر دیں ہمیں اور غلہ دے دیں، تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی کہ اب دکھ کے تکلیف کے دن کٹ گئے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اب آپ امن سے سکون سے مصر میں رہیں گے۔ مصر کو بھی آپ غور کریں تو یہاں پر تنوین نہیں آئی، اس کا مطلب ہے ملک مصر، اس کا مطلب شہر نہیں ہے، اگر شہر ہوتا تو پھر مصرن ہوتا، جس طرح سورہ بقرہ میں یہ لفظ آتا ہے جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے یہ من و سلوار روز کے روز، ہمیں تو ککڑی اور یہ اور وہ اور سبزی اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، تو وہاں پر الفاظ آئے تھے اہبتو مصرن، داخل ہو جاؤ، اتر پڑو کسی شہر میں۔ یہ مصر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ ملک مصر کے لیے ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، پھر جب وہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس نے جگہ دی ان کو اپنے پاس، اپنے والدین کو، اور کہا کہ مصر میں امن و چین سے رہیے انشاءاللہ۔ ورفع،
اور بلند کیا، رفع کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بلند کرنا، رفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلندی کے لیے، ابویہ اپنے والدین کو، علل عرشی تخت پر، یعنی ان کو تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو، وخرو، خرا یا خرو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، بلندی سے پستی میں گرنا، لہو سجدہ، سجدہ حالت سجدہ میں، تو لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ وہ گر پڑے اس کے لیے سجدہ میں، یا وہ جھک گئے اس کے آگے سجدے میں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھک گئے، اور خرو سے یہ آ گیا کہ بے اختیار جھک پڑے اس کے سامنے، یہ تعظیم کے لیے، جیسے جاپانی کرتے ہیں، بہت زیادہ جھکتے ہیں رسپیکٹ دینے کے لیے۔ اور اس کا مطلب سجدہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، پرانے زمانے میں جیسے لوگ بادشاہوں کو سجدے کیا کرتے تھے، دونوں مراد اس سے ہو سکتی ہیں۔ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اس سے متعلق جو واضح اور کلیئر احادیث ہیں، ایک حدیث میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا، مگر اس موقع پر وہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے یا سجدہ تعظیمی میں نیچے گر پڑے۔ وقالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یا بتی، اے ابا جان، ہذا تعویل رؤیایا، یہ ہے تعویل، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی۔ وہ کیا خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا؟ وہ شروع میں ہی آیا تھا، اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے چھوٹے ہوتے، چھوٹی سی عمر میں، جو بھی 10-12 سال کی ایج تھی، اپنے والد سے کہا کہ اے پیارے ابا جان، میں تو دیکھتا ہوں 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند کہ وہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں یا مجھے سجدہ کر رہے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، قد جعلها ربی حقا، کر دیا اس کو میرے رب نے سچ، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ خواب کے سچ ہونے میں 20 30 یا 40 سال لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے نبیوں کو خواب دکھاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اور ایونچولی وہ سچ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نبی جب کوئی بات کرتے ہیں کسی سے تو وہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، جس وقت مدینہ میں رہ رہے تھے اور مکہ والوں سے سخت دشمنی تھی، اور عمرے کے لیے نکلے بھی لیکن عمرہ نہیں کر سکے۔ پھر صلح حدیبیہ ہو گئی اور اگلے سال عمرہ کرنے آئے، تو اس وقت بھی سوال پوچھا حضرت عمر نے غالباً کہ آپ نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں دیکھا یا بتایا تھا کہ اسی سال کریں گے، تو بات سچ تھی۔ اگر حضور یہ کہتے ہیں نا ہم اس سال ہی عمرہ کریں گے، حضور نے انہیں کہا عمرے کی تیاری کرو، عمرے کی تیاری کرو، لوگ عمرے کی تیاری پہ نکل گئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اگلے سال وہ خواب سچ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب تھا وہ کئی ڈیکڈز کے بعد جا کر سچ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبر اپنے نبیوں کو دی ہے وہ ہے سچ، اور سچ ہی ثابت ہونی۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا انجام برا ہے، تو یہ بات سچ ہے، سود کا انجام برا ہے، اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کر دیتا ہے، صدقات کو فروغ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کہیں نہیں جی سود کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، تو یہ بینکوں کی بلڈنگیں تو دیکھیں ذرا، چیک تو کریں بینکوں نے کتنے نفع کیے۔ بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ سچ ہے، وہ ہے تباہ، وہ ہمیں ہو سکتا ہے 5 سال میں نظر آ جائے، 10 سال میں نظر آ جائے، 200 سال میں نظر آ جائے، قیامت والے دن جا کے نظر آ جائے۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، ایک حکمت ہے، مگر جو اللہ نے فرمایا بات وہ سچ ہے، اور اس نے پورا ہو کر رہنا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اور بٹھایا اپنے والدین کو تخت کے اوپر، اور سب گر پڑے، جھک گئے اس کے لیے سجدے میں، اور کہا
اے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا، یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ تو حضرت قیس بن سعد سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے آئے کسی علاقے سے ہو کر واپس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہیرا شہر سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے، تو اللہ کے رسول آپ تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کی کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بس مت کرنا، اگر کسی کو سجدہ کا میں حکم دیتا، اگر، تو میں عورتوں کو دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتھارٹی دی ہے، ان کے اوپر ایک حق قائم کیے، ایک حق ہے اور مردوں کا دنیاوی لحاظ سے جو عورتوں کے اوپر ہے، کیونکہ وہ کماتے ہیں، وہ خرچہ پورا کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں فیملی سسٹم کے اندر ان کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور فائنل ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ گھر کے سربراہ مرد کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک حق ہے، اس حق کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے سجدے کی اجازت دی جا سکتی اگر اجازت ہوتی، لیکن ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں ہے، ایون جاپانیوں کی طرح کسی کے آگے رکوع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، وقد احسن بھی، اور اس نے میرے ساتھ انتہائی خوبصورت رویہ اختیار کیا، اس نے میری خوبصورت خبرگیری فرمائی، اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ از جب اخرجنی من السجن، جب مجھے نکال دیا قید خانے سے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہم جب کسی کو ملتے ہیں کسی سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی میں وہ گیا تھا، دار کے ملک میں گیا، وہاں پر مجھے یہ مشکل پیش آئی، یہ مسئلہ ہوا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنے تھکے کھائے، میں اتنا خوار ہوا، پھر جا کے کہیں میں اس مقام پر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ میرے رب نے میرے پر کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا۔ یہ نہیں بتا رہے کہ مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، میں قید خانے میں گیا، کتنے مسائل مجھے پیش آئے، کتنے سال میں قید رہا، باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ نہیں، انہوں نے کہا میرے رب نے کتنا مجھے پر فضل کیا کہ قید خانے سے مجھے آزاد کروا دیا، مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ اور احسان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور احسان تو اللہ نے بہت سارے کیے تھے۔ پہلا احسان تو ایکچولی وہاں ہوا تھا جب کنویں میں گرے ہوئے تھے، تو وہاں پر تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کنویں سے نکلوایا، اس کے بعد عزیز مصر کے یہاں پہنچے تو وہاں بیٹا بنے۔ بہت تکلیف جو آئی تھی کنویں میں گرنے والی، اس سے اللہ نے جب بچایا تو کتنے احسانات کیے، ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تکلیف آئی تھی بھائیوں کی وجہ سے۔ اب بھائیوں کو ایک دفعہ سرسری بات کر دی تھی، اب بار بار ان کو شرمندہ نہیں کر رہے، ان کی عزت نفس کا یا ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال فرما رہے ہیں۔ اس لیے بات آگے سے شروع کر دی کہ جب قید خانے سے اللہ نے نکالا تو کتنا احسان کیا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور جا، وہ آیا، بے ساتھ آیا یعنی لایا، اور لے آیا تم لوگوں کو بدو سے، یعنی جنگل سے، دیہات سے۔ اسی سے لفظ بدو کا بھی ہے، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، بے دال اور واؤ سے یہ روٹ سے مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو دیہات یا صحرا میں جو گھر ہوتے ہیں یا جو خیمے ہوتے ہیں، وہ ہر گھر دوسرے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، چھپے نہیں ہوتے بلکہ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اوپن جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بدو کہتے ہیں۔ تو وہ لے آیا تمہیں دیہات سے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، من بعد،
بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب شیطان نے بگاڑ پیدا کیا۔ نزغہ کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، نزغہ ینزغ، کسی کو کسی کے خلاف ابھارنا، اکسانا۔ جب اس نے اکسا دیا، جب اس نے فساد ڈلوا دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کیسے شیطان صفت تھے، میرے بھائی کتنے برے تھے، کتنے گھٹیا تھے، کیا انہوں نے حرکت کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ تو بھائیوں نے کیا۔ اسٹل اس کو ایک جنرل بات کی کہ ہمارے اندر فساد پڑ گیا، ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، ہمارے میں شیطان نے ایک فساد ڈال دیا تھا، اور بھائیوں کے ساتھ بجائے ان کی برائی کرنے کے شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان ظاہر ہے، شیطان ہی اکساتا ہے، شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ بات تو سچ ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ملا ہوتا تو کتنی لمبی کہانی شروع کرتا، کتنی میں نے تکلیفیں اٹھائیں، اور تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور میں نے اس سلوک کو برداشت کیا، اور یہ دیکھو پھر تمہیں بلا بھی لیا۔ نہیں، انہوں نے کہا شیطان نے ہمارے درمیان فساد ڈلا دیا، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں پھر سے ملا دیا۔ یہ ہے مومن کا طرز عمل، مومن کا طریقہ کار، اور یہی کرنا چاہیے۔ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن اپنی اچیومنٹ کے اوپر فخر کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنے رب کے احسان ماننے والا ہوتا ہے، مومن ہر حال میں اپنے رب کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور لوگوں کو، جذبات کو، ان کی عزت نفس کو کیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہم سے اس کا 1% کیا 0.1% سلوک بھی نہیں کرتے، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، ہم کیا کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیسے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف ہے جو چیز کرنا چاہتا ہو اس کے لیے، یعنی اور ان کو تسلی دے دی کہ اصل میں یہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، اس میں قصور تو تھا بھائیوں کا، لیکن دیکھو اس سے کتنا فائدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کتنا لطیف ہے۔ لطیف کا مطلب لطف کرنے والا بھی ہے، لطف و کرم جو ہو۔ لطیف کا بنیادی مطلب ہوتا ہے فائن، جیسے فنون لطیفہ ہوتا ہے نا، فائن آرٹس۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑی باریک حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے ایک لطیف تدبیر فرمائی کہ میرے بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کروایا اس میں میرے لیے خیر نکل آئی، اللہ کی حکمت کے مطابق۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو سب حکمت والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے علم اور اپنی حکمت سے ایسی باریک راہیں نکال لیتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان جو بیان فرمائی گئی ہے اس ایک صورت کے اندر، جگہ 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 انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے بظاہر حالات خراب جب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اپنی ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور لطف فرمایا میرے رب نے مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لے آیا آپ لوگوں کو دیہات سے، بعد اس کے کہ شیطان نے فساد ڈلوا دیا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے اس چیز کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ علیم ہے، بے شک وہ ہی حکیم ہے۔ ربی، اے میرے رب،
कद आतैतनी मिनल मुल्की, तूने दी मुझे, बख्शी मुझे बादशाहत में से, बादशाहत में से बख्शी मुझे बादशाहत, यानी बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला जो है उसके पास तमाम बादशाही है, उस बादशाही में से कुछ हिस्सा मुझे बख्शा। एक मतलब ये भी हो सकता है कि वजीर आजम थे, तो मिस्र की बादशाही में से एक सर्टन इख्तियार में से एक सर्टन इख्तियार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बख्शा। और फर्ज करें अगर बादशाह भी बन जाए कोई, तो उसको भी अल्लाह की बादशाही में से कुछ हिस्सा मिलता है। तो तूने बख्शा मुझे, ये मिन जो है इसको कहते हैं तबईज का, ये बाज के मैनों में होता है कि उसमें से कुछ मुझे बख्शा। तो ऐ मेरे रब, तूने मुझे इक़्तिदार में से भी हिस्सा बख्शा, व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, और बातों की ताबीर के इल्म में से भी कुछ सिखाया, उसमें से भी हिस्सा दिया, उसमें भी सिखाया, क्योंकि इल्म भी सबका सब तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। उस इल्म में से कुछ है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को भी दे देता है। फातिरस समावाती, ये फातिरस समावाती में यहाँ पर जो जबर है, ये बता रही है कि ये वाली बात रिपीट हो रही है। रब्बी था ए मेरे रब, तो ये भी था या फातिरस समावात, ये क्योंकि मुरकब इदाफी है, आसमानों का पैदा करने वाला। तो फातिरुस समावात होता है। जब इससे पहले हरफ निदा आ जाए तो ये मुनादा मजाफ बन जाता है, तो मुनादा मजाफ जो है वो नस्ब में होता है। तो ए पैदा करने वाले आसमानों और जमीन के, अंत वली, तू मेरा वली है, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी अपने रब के हुजूर झुक जाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुझे बादशाही दी, तूने मुझे वो काबिलियतें बख्शी जिनके ज़रिए मुझे इतना बड़ा मकाम मिला है। उसका एहसान मानते हैं, ये नहीं कहते कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी चीज़ें सीखी। तूने ही मुझे हुकूमत भी अता फरमाई, तूने ही मुझे बातों की ताबीर को, उनकी असल हकीकत को समझना भी सिखाया। और फिर अपने रब से दुआ की कि अल्लाह तू मेरा वली है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में मेरा कारसाज मददगार तो है, आखिरत में भी तेरी ही मदद चाहिए है, तेरी ही हिमायत चाहिए, आखिरत में भी तेरा फजल चाहिए। तवफ़नी मुस्लिमन, मुझे वफात देना इस्लाम पर, फर्मा बरदारी की हालत में रखना, मैं जब तक जिंदा रहूं वफात से पहले पहले तेरी बंदगी पर, तेरी गुलामी पर साबित कदम रहूं। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और इल्हाक कर देना मेरा, जो उर्दू में इस्तेमाल होता है जोड़ देना। लही का यलहको का मतलब होता है किसी से जुड़ जाना, और फिर इसे बाब इफ़ाल अलहका युलहिकु का मतलब होता है किसी को किसी से मिला देना। ये उसका फ़िल अमर है अलहिक, तू मिला दे। जैसे अस्लिम, तू फर्मा बरदार हो जा, अलहिक तू मिला दे, तू मिला देना मुझे सॉलिहीन के साथ, बिसॉलिहीन मुझे नेकूकारों के अंदर शामिल कर देना। दुनिया में आखिरत में तूने मेरे साथ करम नवाजी की है, इस करम नवाजी को कंटिन्यू रखना। रब्बि कद आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, फातिरस समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। ऐ मेरे रब, तूने मुझे इक़्तिदार में से भी हिस्सा बख्शा, और मुझे बातों की ताबीर, बातों की असल हकीकत तक पहुँचने के इल्म में से भी सिखाया। ऐ पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, तू मेरा वली है दुनिया और आखिरत में, मुझे वफात देना इस्लाम के ऊपर, और मुझे शामिल करना सॉलिहीन में। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये हैं गैब की खबरें। नबी जो है वो गैब की खबरें ही बताता है, और गैब की खबरें आती कहाँ से हैं? नूहीही इलई, जो हम वही कर रहे हैं आपकी तरफ। तो ये गैब की खबरों में से हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। ये ही जो है ना एक्चुअली जालिका के लिए है।
اگر انباء کے لیے ہوتا تو پھر یہ ہاں ہوتا، بل ترجمہ تو وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ سرگزشت جو ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور یہ سرگزشت ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، یعنی یہ آپ کے علم سے باہر کی چیز ہے، نہ تو آپ کے پاس اس کی معلومات تھیں، نہ معلوم کرنے کا وہ طریقہ تھا، نہ آپ وہاں موجود تھے۔ از اجمعو امرہم، جب وہ اپنا امر، اپنا معاملہ جمع کر رہے تھے، یعنی اس کے اوپر اپنی رائے پختہ کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے، تو آپ تو وہاں موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ موجود نہیں تھے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں کئی جگہوں پر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا علم نہیں تھا، تو اس سے دو چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو واقعات جب بتائے جاتے ہیں اور واقعات سننے والے سنتے ہیں، جیسے اس وقت مکے کے مشرک بھی سن رہے تھے، اور انہوں نے تو فرمائش کی تھی باقاعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیکنڈ مخاطبین تھے، یعنی اہل کتاب، جو ڈائریکٹ ان کے ایڈریس ہی نہیں تھے، ان تک بھی جب یہ واقعات پہنچتے تھے تو تورات میں اور قرآن کے واقعات میں بہت زیادہ فرق ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ واقعات تورات سے سن کے حضور نے بتائے ہوں۔ اور جب آپ ان واقعات کو غور سے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نیوٹرل آدمی اس کو دیکھ کے سمجھ لگ جاتی ہے کہ بائبل کے واقعات کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور قرآن کا واقعہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے جو انبیاء کی شان ہے اس کے مطابق۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ یہ وہی ہے، یہ پروف کرتی ہے اس چیز کو۔ اور دوسری چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، وہ حاضر ناظر نہیں تھے، حاضر ناظر کی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ جو چیز اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی پسند فرمائی، آپ نے بتا دی، کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں عطا فرمائیں وحی کے ذریعے، جو عطا فرما دیں وہ حضور کو مل گئیں۔ آپ کا اور کسی عام انسان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن آپ کا اور خالق کائنات کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس موجود جب وہ اپنی رائے پختہ کر رہے تھے اور سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، یہ آگے ایکچولی اس سے جڑا ہوا ہے، بمؤمنین، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو حرستا، چاہے آپ اس کی کتنی ہی حرص کریں، آپ کتنی ہی خواہش، کتنی ہی رغبت رکھیں کہ یہ مومن ہو جائیں، کہ یہ ایمان لے آئیں، انہوں نے ایمان لانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، اکثر لوگ ایسے ہی ہیں۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا عجیب ہٹ دھرمی تھی مشرکین مکہ کی، کہ ان سے سیکھ کر آگے یہودیوں سے سوال، کہ حضور سے سوال پوچھا کہ اچھا بتاؤ بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کیسے آ گئے؟ یہ تو ادھر کے رہنے والے تھے، تو مصر میں پہنچے کیسے؟ تو وہ پورا واقعہ صحیح صحیح بتا دیا۔ اور اب آپ تو عربی نہیں جانتے، مگر یہ صورت پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کہیں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو عربی کے ایکسپرٹ تھے، ان کے لیے اس کے اندر جو فلو ہے اور جو میننگ ہے، اور جس طریقے سے ساری چیز بتا دی، جس کا جاننے کا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اسی محفل میں سوال ہوا، اسی محفل میں اپیرنٹلی آپ نے پورے کا پورا قصہ فوراً سنا دیا۔ تو اب اس سے بڑھ کے ہر دھرم کون ہو سکتا ہے جو نہ مانے؟ اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے خود سے لکھ لیا ہے، اب تو ماننا چاہیے کہ وہی آئی ہے، مگر یہ اب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وجہ یہ ہے کہ ان کو بہانا چاہیے، ان کو تو پہلے سے پتا تھا۔ جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، عمر گزاری، جہاں پر رہے، وہ تو حضور کے کردار سے واقف تھے، کہ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے جو بھی بات فرمائی ہے ہمیشہ سچ فرمائی ہے۔ اور اب جو آپ نے کلام بیان کرنا شروع کر دیا ہے، وہ آپ کے سٹائل سے، آپ کے علم سے بالکل مختلف چیز ہے۔
تو ایک دم یہ کلام کہاں سے آنا شروع ہو گیا؟ ان کو کلیئرلی پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر انہوں نے ماننا نہیں تھا، ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی تھی، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، زیادہ تر کے دلوں پر۔ تو زیادہ تر ان میں سے جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن کی کتاب الہی ہونے میں شک ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مان لانا ہی، ان کی نیت ہی نہیں، یہ جان بوجھ کر نہیں مان رہے۔ جیسے وہ پنجابی میں ایک مثال ہوتی ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہو، اس کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ رہا ہو اور سویا ہوا بنا ہو اس کو کون جگا سکتا ہے؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے چاہے آپ اس کی کتنی ہی خواہش کریں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو سوال نہیں کرتے ان سے اس کے اوپر کسی اجر کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ نے ان سے کون سا کو اجر لینا ہے؟ مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، نہیں مانیں گے تو خود جہنم میں جائیں گے۔ آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو، آپ تو مفت میں انہیں ایک نعمت بانٹ رہے ہیں، ان سے کوئی معاوضہ تو لے نہیں رہے کہ انہوں نے قبول نہ کیا تو آپ کے معاوضے میں کمی ہو جائے گی۔ اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا رسول تم سے کچھ مانگ تو رہا نہیں، تمہارے فائدے کی چیز ہے تو بس ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرو گے خود خمیازہ بھگتو گے۔ ان ہو الا ذکر للعالمین، ان جب اللہ سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب بنتا ہے نہیں، نہیں ہے وہ مگر، یا نہیں ہے یہ مگر، یعنی جب یہ نہیں اور مگر آ جاتا ہے تو اس سے پھر حسر کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو یہ تو بس ذکر، ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ عالمین کا ویسے مطلب ہوتا ہے جہان، عالم کی جمع ہے عالمین، مراد پھر اس سے ہوتی ہے جہان والے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرانس یہ کہہ رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، اب امریکہ تو ایک لینڈ ہے نا، امریکہ تو نہیں کر رہا، مطلب امریکہ والے یہ کر رہے ہیں، تو یہ سٹائل ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا اپنا۔ تو یہ تو صرف ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے، قبول کر لیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں قبول کریں گے تو خمیازہ خود بھگتیں گے۔ آپ کو تو ان سے تو گزر چاہیے نہیں ہے، آپ کی تو ذمہ داری ان کو پہنچا دینے کی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، نصیحت ان تک پہنچا دی، صحیح طریقے سے پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ تو کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے ان سے اس کے اوپر، یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آیَاتٍ، کئین کا مطلب ہوتا ہے کتنی ہی، بہت ساری، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، یمرون جو ہے میم رے اور رے، مرہ یمرو کا مطلب ہوتا ہے ویسے رسی کو بٹنا، رسی جب بٹتی جاتی ہے تو اس کی ایک لڑی دوسری کے پاس سے گزرتی ہے، تو اس سے گزرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی کے پاس سے گزرنا۔ اسی سے پھر مرون ہوتا ہے، میرا خیال ہے مرد، اور میراتون ہوتا ہے عورت، جو چلتے ہیں، چلنے والے۔ رجل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی پاؤں سے ہے، کیونکہ انسان پاؤں پر چلتا ہے، جانور جو ہے وہ چار ہاتھوں پیروں پہ چلتے ہیں۔ تو وہ گزرتے ہیں علیہا، ان پر سے، یعنی اس آیت پر سے، اس نشانی پر سے، کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، وہم انہا معرضون، اور وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان جو نہیں لا رہے اور آگے سے مطالبات کر رہے ہیں کہ اچھا نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی فرشتہ اتارو، کوئی عذاب لے کے آؤ، کوئی سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر دو، یہ روز ایک نشانی مانگتے ہیں۔ نشانیاں تو بکھری ہوئی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے کائنات میں، انسان کی تخلیق میں، جس کے اندر نشانی نہیں ہے؟ وہ آئنسٹائن سے میرا خیال ہے ایک قول منسوب ہے کہ دو ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یا تو آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز بھی معجزہ نہیں ہے، اور یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں ہر چیز معجزہ، ایوری تھنگ از اے میرر۔ تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں اور مان نہیں رہے۔ جیسے آج کل کے دور میں ایک نئی پود نکل آئی ہے جنہوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا ہے،
अब वो अश अश कर उठते हैं, अश अश कर उठते हैं, तो उसके बाद कहते हैं नेचर इज अमेजिंग। नेचर क्या चीज़ है जो अमेजिंग है? नेचर तो वो है जो अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है। खुद ब खुद कहाँ से आ गई नेचर और कहाँ से अमेजिंग होगी? तो मोजज़े वो तस्लीम करते हैं, उसकी तारीफें भी करते हैं, खुदा को नहीं मानते। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वहाँ तो स्कूलों में किताबों में ऐसी बात लिखने की इजाज़त नहीं है। इवन हमारे यहाँ भी ये जो कोर्स आते हैं ना, जो इंग्लैंड से आता है, उसके अंदर आप अगर आप नोटिस करेंगे तो ये नहीं लिखा होगा कि अल्लाह ताला ने ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ पैदा की। हर जगह नेचर की तारीफें हो रही हैं, कुदरत ने ऐसा कर दिया। कुदरत क्या चीज़ होती है? कुदरत ने ऐसा कर दिया। हालांकि कायनात ने किया है, जो भी किया है, तो कितनी निशानियां हैं। अगर उन्होंने मानना होता तो मान लेते। जमीन और आसमान की भी निशानियां थी, कुरान की भी निशानियां थी। मक्के के रहने वालों को तो सुन के समझ आ रही थी, सुनते साथ के ये अल्लाह का नाम है। मगर अगर वो नहीं मानना चाहते, तो जबरदस्ती तो को मना नहीं सकते। शिरक कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो हर चीज पैदा की है, इन्होंने क्या किया? मक्खी तक तो पैदा नहीं की। मक्खी इनसे कुछ ले जाए तो उससे वापस नहीं ले सकते। इसका जवाब नहीं किसी के पास। इसको माने बगैर चारा नहीं कि तख्लीक करने वाली हस्ती, मक्खी का पर भी जो है वो अल्लाह के सिवा किसी ने तख्लीक नहीं किया। तो जब सारा कुछ उसके पास है तो उसके साथ शरीक ठहरा लेते हैं। वो कैसे ठहरा लेते हैं? वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमurrून अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। और कितनी ही निशानियां हैं आसमानों और जमीन में जिनके पास से गुजरते हैं और उनसे मुंह मोड़े हुए होते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम, और नहीं ईमान लाते अक्सर इनमें से बिल्लाहि अल्लाह पर, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर इस तरह के वो शिरक कर रहे होते हैं। अब ये फिर अगला मसला है कि अगर को अल्लाह को मान भी लेता है, तो अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो साथ शरीक ठहराते हैं। मानते तो अल्लाह को, हजरत ईसा के मानने वाले भी हैं, ईसाई सारे मानते हैं अल्लाह ताला को। हिंदू भी मानते हैं एक खुदा को, बड़े खुदा को, उसके साथ शरीक ठहरा लेते हैं। क्यों शरीक ठहरा लेते हैं? इसलिए कि जो शरीक ठहराएंगे, वो उनके चढ़ावे चढ़ाएंगे, वो क़यामत वाले दिन जाके अल्लाह से बचा लेंगे। जब अल्लाह ताला ने गिरफ्त करने होगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मेरा चाहिए था, इसको तो छोड़ दो। जब ये गुमराही लोगों के अंदर पैदा हो जाए कि उन्होंने अल्लाह के चहीते घड़ लिए हों, खुद से उनके नाम रख लिए हों, खुद ही, कि ये अल्लाह का चहीता है, ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह की बेटी है, ये अल्लाह का प्यारा है, बस इसका दामन थाम लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जुनैद या जुनैद तक तो पहुंच जा, अल्लाह तक तो बाद में पहुंचेगा। इस तरह की कहानियों के ऊपर अगर लोगों ने ईमान रखा हुआ है, तो कुरान के डरावे से उन्हें डर लगेगा क्यों? और कुरान सुनने की या कुरान पढ़ने की जरूरत कैसे महसूस हो? उनको तो बता दिया गया कि फलां बुजुर्ग हैं, वो अभी भी आके मदद करते हैं, बाद में भी उन्होंने तुम्हारी मदद करनी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला डरा रहा है कि अजाब आ जाएगा, एकदम तुम पर आ पहुंचेगा, वो घड़ी आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा क्या करोगे। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो अपने रब के हजूर जाके क्या जवाब दोगे? कुरान बार बार ये सवाल करता है, कुछ सोचा है तुमने, को गौर किया इस चीज के ऊपर? बड़ो कोई कैसे सोचे, कैसे गौर करे? उनकी तो झूठी तमन्नाएं हैं, उनको उतना ही पता है। वो मिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानी। उन्होंने अपनी जो आरजुएं हैं, उनके उलमा ने उनको बस वही बता दी। यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो उनकी आरजुओं को उन्होंने अपने अल्फाज में बता दिया, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बस तुम फलां चढ़ावा चढ़ा लो, या ये को फलां थोड़ा बहुत जिक्र अस्कार कर लो, तो बस वो जी जो पीर साहब हैं वो तुम्हें पार्ट ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। उसके बाद दिल खोल के जो दुनिया में गलत काम करने करते हैं। इस आस उम्मीद के ऊपर अक्सरियत जिंदा है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बता दिया कि फिर जिन्नों और इंसानों से इस जहन्नुम को भर दूंगा। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं ईमान रखते उनमें से अक्सर अल्लाह पर, मगर इस तरह के उसके साथ शरीक ठहराए हुए हैं। ये जो मक्के के मुशरिक थे, ये भी अल्लाह को मानते थे। ये हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि मुशरिकीन कहते थे लब्बैक ला शरीक लक।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس بات میں ان کی بڑی بربادی ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جن کے اوپر تیرا اختیار ہے اور وہ تیرے پہ اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی وہ جو شریکوں کو اسپیسیفائی بھی کرتے تھے کہ اصل اختیار بھی اللہ کا ہی ہے، مگر وہ مکے کے مشرک تھے۔ ہم نے جو چیزیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو دے دی تو ہم سارے جو ہیں وہ مواحد ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ کہتے تھے جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے، افا امینوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا وہ امن میں آ گئے، اس بات سے نچنت ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس چھا جانے والی، غشی جب ہوتی ہے تو حواس کو ڈھانپ لیتی ہے، چھا جانے والی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، یعنی کوئی آفت آ جائے ان کے اوپر عذاب الہی سے، او تأتیہم الساعہ، یا وہ گھڑی آ جائے، اور وہ گھڑی سے مراد ہے قیامت، یا قیامت ہی آ جائے بغتتن، اچانک۔ یہ بغتتن اس کا حال ہے، اس حال میں کہ وہ اچانک ہی ہو، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، وہ اچانک یاد ہم کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہو۔ اگر وہ اس چیز سے نچنت ہیں، اگر ان کو کوئی خوف ہی نہیں، نہ ڈر ہے، تو بس پھر ان کی شامت آ گئی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اس کو دراز سمجھ کر، اور اگر کرنٹ سچویشن میں کچھ سکون ہے، امن ہے، آخرت کی فکر کو آگے آنے والے وقت پر ٹال دیتے ہیں، یہ ان کو توجہ دلائی جا رہی، ان کو ایک طرح سے چکایا جا رہا ہے کہ چونک جاؤ، وان ہو جاؤ، یہ مت سمجھو کہ ابھی صحت ہے، پیسے ہیں، سکون ہے، اور نہیں نماز پڑھتے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں حج عمرہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کب تک باقی رہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا وقت پورا ہو جائے، اور جب اس کو پکڑ کر بلا لیا جائے تو پھر کیا کریں؟ جی، جو سوچا ہے کہ 15 سال بعد نیک ہو جائیں گے، تو 15 منٹ کا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر وہ 15 سال نہ آئے پھر کیا ہوگا؟ اور جس کی عمر مثال کے طور پر 40 سال ہو گئی اور وہ سوچ رہا ہے میں 15 سال بعد ٹھیک ہوں، تو 40 سال میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا اسی طرح ٹالتے ٹالتے، تو 15 سال اگر مل بھی گئے تو اس وقت بھی یہی سوچے گا کہ چلو اور 10 سال بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو جو اپنی اصلاح کرنی ہے وہ فوراً کرنی ہے، کیونکہ یہ بغتتاً آ جائے گی۔ انسان کی موت جب واقع ہوگی تو اس کی قیامت واقع ہو جائے گی، تو یہ یکا یک آ جائے گی، پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو ابھی اگر وقت ہے، ابھی پتہ لگ رہا ہے، تو آج کے کام کو کل پر نہ ٹالیں، ابھی توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا، اس عذاب سے نہ ڈر مت ہو۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ نہ ڈر ہو گئے اس چیز سے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب الہی میں سے کوئی آفت، یا آ پہنچے ان پر قیامت یکا یک، اور وہ جانتے بھی نہ ہوں، بے خبر ہوں بالکل۔ کل، کہہ دیجئے، ہی سبیلی، سبیل عام طور پہ مؤنث سے سمائی استعمال ہوتا ہے کہ ہاضی ہے، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اضربو میں مارتا ہوں، ادعو میں پکارتا ہوں، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے اوپر، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں علی وجہی بصیرت، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اندھا دھند نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں اور اس میں بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں بس اس کو مان لو۔ ہمارے ہاں تو فقہ کو کہتے ہیں مان لو، ہمارے ہاں تو مولوی صاحب نے جو بات کی ہوتی ہے کہتے ہیں بس اس کو مان لو اندھا دھند، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بڑے بڑے عالم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں، آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا تو پھر آپ ڈی ریل ہو جاتے ہیں، پھر وہ قادیانی آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، فلانے گمراہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس ادر وے اراؤنڈ، وہ گمراہ اس لیے کر لیتے ہیں قادیانی کیونکہ آپ عقل استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ عقل استعمال کرے گا تو اپنی کتاب کو بھی پڑھے گا، ان کی کتابوں کو بھی پڑھے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا، تو وہ تو اتنی نامعقول ان کا لٹریچر ہے کہ وہ پڑھ کے کوئی آدمی
इस तरह के इंसान को शरीफ आदमी नहीं कंसिडर कर सकता, बजाय इसके कि उसके ऊपर ईमान ले आए। तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है दुनिया के हर मामले में, जो भी क्रिटिकल इशू आए। इसका मतलब अभी ये नहीं है कि सारी हदीसें याद कर लें, सारा कुरान की तफसीर इंसान को हर वक्त टिप्स पे हो। अकल इस्तेमाल करने की सलाहियत होनी चाहिए, जिस वक्त को सवाल पैदा हो, क्रिटिकल क्वेश्चन पैदा हो, जो ज़िंदगी में दो चार पैदा होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, ज़्यादा 5-10 हो जाते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च करके गौर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं ये बसीरत की बुनियाद पर हुज्जत के साथ दलील के साथ पुकारता हूँ, अना मैं, वमानित तबानी, और वो जिन्होंने मेरी पैरवी की। और जिन्होंने पैरवी की उसमें सहाबा भी शामिल हैं, और उसमें बाद में आने लोग भी शामिल हैं। ये जिम्मेदारी है बाद में आने वालों की कि वो पुकारें लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ। कितनी जिम्मेदारी है वो उसकी इस्तेदाद के मुताबिक है, उसकी इस्तेताअत के मुताबिक है। मगर मैं और मेरे मानने वाले, मेरे पैरोकार अल्लाह के रास्ते की तरफ बसीरत के साथ पुकार बुलाते हैं। सुबहान अल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, और पाक है अल्लाह ताला इन चीज़ों से जिनको तुम शरीक ठहराते हो। शिरक की तमाम आलाइशों से पाक साफ है, और ना ही मैं मुशरिकों में से हूँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है शिरक करने वालों से। मैं उनसे अपनी बैरात का ऐलान करता हूँ। ना मैं शिरक करता हूँ, ना मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे शरीक ठहराओ। कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि किसी चीज़ के अंदर ये शाइबा भी पैदा होने दें लोग कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ किसी सिफत में शरीक है। जो काम करने वाला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत भी जरूरी है। बाकी अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह कादिर है, वो सब अल्लाह ताला की सलाहियत है, अल्लाह ताला की खूबियाँ हैं, सिफात हैं। कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। कह दीजिए कि ये है मेरा रास्ता, मैं पुकारता हूँ अल्लाह की तरफ पूरी बसीरत के साथ, मैं भी और वो लोग भी जिन्होंने मेरी पैरवी की, और अल्लाह पाक है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बहुत सारे सवाल मक्के वालों के नहीं बताए जा रहे, जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। उनका सवाल होता था कि इसके साथ कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, उसका जवाब दे दिया गया। इसी तरह उनका सवाल ये होता था कि ये क्या बात हुई कि हमारे में से एक आदमी जो है वो हमारे अंदर ही रहा सहा और सारी ज़िंदगी गुजारी और वो रसूल बन जाए। अगर रसूल ही बनाना था तो अल्लाह किसी बरतर मखलूक को, किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजता। तो उसका भी जवाब आ रहा है, क्योंकि शुरू जब सूरत हुई थी उसमें कहा गया था कि इसमें बहुत सारे सवाल करने वालों के लिए इस सूरत में जवाब है। वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजालन, और नहीं भेजे हमने इससे पहले मगर आदमी। हमने इससे पहले आदमी तो भेजे हैं। नूही इलैहिम, हम वही करते थे उनकी तरफ। मिन अहलिल कुरा, वो आदमी थे बस्ती वालों में से, यानी जिन बस्तियों की तरफ हमने भेजा उन्हीं बस्तियों में से थे वो। अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या इन्होंने चल फिर कर नहीं देखा, जमीन में चले फिरे नहीं। ये सारा यसीरू का मतलब होता है सैर करना, चलना, सफर करना। फयंजुरू, के वो देखते, कई फकाना आकिबतुल्लज़ीना मिन कबलिहिम, कैसा हुआ अंजाम इनसे पहले वालों का। यानी चल फिर के देखते कि जितनी बस्तियां हैं जो रास्ते में आती हैं, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती है, आद है, समूद है, मदियन है, वहां पर उनके जो तबाहशुदा इलाके हैं। पहली बात ये कि उनके बाद जो भी रसूल आए थे उन्हीं में से थे। वो कौन से आसमान से उतरे थे या फरिश्ते थे, उन्हीं के अंदर से पैदा हुए हुए थे। और उनको देखकर ये समझ नहीं आ रही कि उनका क्या अंजाम हुआ। जो कुछ उन्होंने किया, जब रसूल आए उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, तो उनके साथ अल्लाह ताला ने फिर जो सलूक किया, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। अपनी आकबत को पहचानो उनकी आकबत को देखकर। ये उनके लिए, मक्का के मुशरिकों के लिए पैगाम था उस वक्त, ये हमारे लिए पैगाम है इस वक्त, कि जिन्होंने अपने रसूलों की बात नहीं मानी, उनकी पैरवी नहीं की, उनका अंजाम बुरा हुआ। अगर हम नहीं मानेंगे और जुबान से या नबी मदीने आऊं मदीने जाऊं करते रहेंगे, यानी वो करना भी बहुत फजल वाला है, बड़ी बरकत है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, हुजूर पर दुरूद भेजना। मगर बस उतना ही करते नहीं और बात ना माने,
عمل نہ کریں۔ والد صاحب کہیں مثال کے طور پر کہ بیٹا یہ مجھے دوائی لا دو، آپ نے کہا والد صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، میں تو آپ کا نام لے کے زندہ ہوں، میں تو آپ کی شکل دیکھ کے زندہ ہوں، وہ کہے بیٹا دوائی لا دو، دوائی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، والد بیچارے بیماری سے مر جائیں، آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، تو یہ کون سی یہ تو جھوٹی تعریف ہے، یہ تو جھوٹی محبت ہے۔ جس کو سچی محبت ہوگی وہ تو جو محبوب زبان سے لفظ نکالے گا وہ فٹ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ سارے پورے ہو۔ جب ہمارے نبی نے کہا کہ ملاوٹ نہیں کرنی، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو زبان سے آپ نے یا نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں، نعتیں لگی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، تو کون سی محبت ہے یہ؟ جس طرح جھوٹی توبہ ہوتی ہے اسی طرح جھوٹی محبت ہوتی ہے۔ دل کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یا اللہ یا رسول کے نعرے لگا لیے، عمل کوئی نہ کیا۔ یا اللہ بھی کرنا ہے، یا رسول بھی کرنا ہے، اور عمل بھی کرنے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمی انہی بستیوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ یہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ افلا تعقلون، تو کیا عقل نہیں تم استعمال کرتے، تو تم سوچتے نہیں ہو؟ یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں تمہیں، دلیل کے ساتھ آنکھیں کھول کر تمہیں پکارتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے حالات دیکھو، عقل استعمال کرو، اپنے راہب، اپنے ربی، اپنے مربی، اپنے پادری، اپنے پنڈت، اپنے مولوی کی بات اندھا دھند مت مانو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، عقل استعمال کرو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ نا امید ہو گئے رسول، کسی سے نا امید ہو گئے؟ جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے ایمان لانے سے، جہاں سے شروع ہوئی تھی بات کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اکثر نے، اگرچہ آپ کتنے ہی حریص ہوں اس کے۔ تو جب رسول مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے، وَظَنُّوا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا، انہم قد قذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، جو پیغمبروں نے عذاب سے ڈرایا اور وہ عذاب نہیں آیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ تو ڈٹائی پر اترے ہوئے تھے اور بار بار کہی جا رہے تھے کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، اور عذاب نہیں آیا، تو قوم والوں کو یہ گمان ہوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا، جاءہم نصرنا، آ گئی ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر ہم نے بچا لیا جس کو ہم نے چاہا، پھر نجات مل گئی اس کو جس کو ہم نے چاہا۔ نجیہ جو ہے یہ پیسے وائس ہے، پھر بچا لیا گیا وہ، من نشا، جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا، اور کوئی نہیں رد کر سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا ہماری باس کو، ہماری سختی کو، ہمارے عذاب کو، ان القوم المجرمین، مجرموں کی قوم سے۔ مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، جس وقت وقت آئے گا پھر وہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے اوپر، ان کی قوم میں سے جو لوگ نہیں مانتے ان کے اوپر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی آیت اگر آپ غور کریں تو اگر آپ پورے قرآن کو علیحدہ سے رکھ کے غور کریں گے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ رسول مایوس ہو گئے، اسی صورت میں پیچھے پڑا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔
تو نعوذ باللہ کوئی کہیں گے رسولوں نے ایسے مایوسی کر لی. وہاں اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بات ہو رہی ہے، یہاں نا امید ہونے کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے نہیں ماننا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تو آپ ہجرت کر کے نکل گئے. جیسے وہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو ان کے اوپر آ گیا کہ جب 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں کہ اب ان کے ایمان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. وہی مایوسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اجازت نہیں ہوتی رسولوں کو کافروں کے حق میں دعا کرنے کی بھی، کیونکہ وہ پکے کافر ہوتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ نے اس کو ریلیٹ کر کر صحیح ترجمہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ رسول ان کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے، اور گمان کرنے والے لوگ تھے جو قوم والے تھے کہ ان کو یہ ہوا. کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہی بات تو ہو رہی ہے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، نشانی کیوں نہیں آتی. تو وہ نشانی کے نہ آنے کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ پھر ہم سے جھوٹی اور پھر نشانی آ گئی، پھر مدد آ گئی اور عذاب بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی، باس بھی آئی اور نصر بھی آئی. اور جب اللہ کی مدد آئی تو جس کو اللہ نے چاہا اس کو بچا لیا، اور جو مجرم تھے ان کو کوئی نہیں بچا سکا. یہ قرآن شریف میں اور جگہوں پہ بھی بعض اوقات آتا ہے جس میں لوگ ایک آیت کے میننگ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پورے کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور بعض اوقات بالکل ہی عجیب مطلب نکال لیتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی یہ کام کر لیتے ہیں. حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور گمان کیا لوگوں نے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، آ گئی ہماری مدد، پس بچا لیا گیا وہ جس کو ہم نے چاہا، اور کوئی نہیں ٹال سکتا ہمارے عذاب کو مجرموں سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یقیناً عبرت ہے ان سرگزشتوں میں. عبرت کا لفظ جو ہے یہ عبرہ یا عبرو سے ہے. اس سے جو اردو میں مثلا ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عبور کرنے والا ہوتا ہے. عبارہ یا عبور کا مطلب کسی جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا. تو کسی دریا وغیرہ کو پار کرنے کے لیے عبور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی واقعے کو دیکھ کر ایک اس کے اندیکھے نتیجے پر پہنچنے کے لیے عبرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کسی خواب کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے تعبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان سب کے اندر عین بے رے استعمال ہوتا ہے، سب کے سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو عبرت ہے ان واقعات میں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق ہے اس چیز کی جو پہلے سے موجود ہے. یہ محاورہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، جو پہلے سے موجود ہے. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے ضروری ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے صحیح معنوں میں اس قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے. جو اس سے صرف مردے بخشوانا چاہتے ہوں، جو اس سے صرف دلہنوں کو رخصت کرنے وقت اس کے نیچے سے گزارنا چاہتے ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کو تو اس سے ہدایت نہیں مل سکتی. جو صرف اس کو راٹھے لینا چاہتے ہوں یا اس کی تسبیحاں کرنے چاہتے ہوں سمجھے بغیر سوچے بغیر، ان کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جو اس کو اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانا چاہتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، باقی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقیناً ان سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بڑا سامان عبرت ہے. یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو پہلے سے موجود ہے، اور تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یہ ابھی آج ہم تھوڑا یہ جو ایکچوئل کلاس سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا عالم، تو اس میں الف یعنی وہ حمزہ کا استعمال ہوا تھا. ابھی اس میں 108 آیت میں ہم نے پڑھا ادعو، تو ہوں عالموں میں تھا کہ زیادہ جانتے ہیں، ادعو میں تھا کہ
मैं पुकारता हूँ, दोनों को अलिफ को डिफरेंशिएट क्या करें, कैसे करेंगे? में भी आसन है, आसन हूँ ज्यादा अच्छा, आलम हूँ ज्यादा जानने वाला। अब आदू जी में हम मैं पुकारता हूँ, दोनों जगह हाँ, मतलब हमजा इस्तेमाल हुई है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फिर? वो कॉन्टेक्स्ट से वो उस पता लगे। आयत से समझते हुए करेंगे या किस हाँ तरह? जी, आयत को समझ के ही पता लगे। अमूमी तौर पे देखा है कि लोग बात करते हैं कि जी सबसे अफजल जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हम्म। उसकी वो एक महफिल महफिल वगैरह भी, उसको बैठ के सब इकट्ठे इज्तमाही तौर पे पढ़ते हैं, तो क्या वो बिदअत में आता है? जी बिल्कुल आता है। आपने कहा कि जैसे आपने ज़िक्र किया कुरान ये दुल्हनों के रुख़सत करने के लिए रखते हैं, ये भी सारी बिदात में ही है सारा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल बिदअत है, ज़ाहिर सी बात है। ये कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तरीका तालीम नहीं दिया कि दुल्हन के जी, सही है। कुरान के नीचे से गुजारा जाए। वैसे बिदअत वो होती है जो रिलीजियस काम अगर बिदअत के तौर पर किया जाए ना, वो बिदअत होती है, यानी रिलीजियस काम की प्रैक्टिस बनाई जाए। अब पता नहीं वो कुरान रिलीजियसली ही करते होंगे, मकसद तो रिलीजियस ही होगा, उस सेंस में तो बिदअत ही। बिल्कुल, क्योंकि कुरान तो बेसिकली पढ़ने और समझने के लिए जिस तरह जिस तरह आपने बताया, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल करना तो मेरे ख़्याल से ये तो सिर्फ़ एक रवायत के तौर पे ही है। इसका कोई लिंक नहीं है रिलिजन से। लेकिन सिर्फ वो है उसमें भी एक हमारे चीज़ है, मत में। एक चीज़ सिर्फ ये है कि एक मिसाल उसकी यूँ है कि एक चीज़ के ना कुछ सन्ड्री बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है, तो उसकी हेल्थ बेनिफिट भी है। मगर वो उसका मकसद नहीं है। रोज़े का मकसद यह है कि इंसान तकवा अख्तियार करे, इसलिए अल्लाह ताला ने रोज़ा फर्ज किया। कुरान का मकसद यह है कि उसे हिदायत हासिल की जाए। अब हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसे सवाब भी मिलता है, घर में रखा होता है उसे बरकत भी होती है, तो बरकत तो होगी, जहाँ कुरान पढ़ा होगा वहाँ बरकत भी होगी। इसलिए अगर मिसाल के तौर पर चलें, ये बिदअत वाली काम छोड़ दें, देखो अपनी बच्चियों को कुरान साथ दे के भेजें, तो एक बरकत के लिए, तो वो है उसका सेकेंडरी बेनिफिट। बाद औक़ात कुछ सेकेंडरी बेनिफिट हो भी सकते हैं जो बिदअत ना भी हो, बट असल फोकस जो है वो प्राइमरी पर्पस पर होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी बेनिफिट्स के ऊपर। हमारे यहाँ उलट होगा। तो जी सर, यही रस्म और रवाज हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। ऐसे ही। मैंने भी ये काम, मैं मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ, दूसरे हम्म। मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, कि कहीं ये चीज़ें नहीं है। और असल तो आप जैसे आपने फरमाया कि किताब हदायत की, इसे हम्म। पढ़े, इससे हदायत हासिल करें और दूसरों को बताएं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जी एक इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं उम्रा से वापस आया तो किसी ने मुझे कहा कि ये मेरा फ़ोन पीटी अप्रूव करा दें, और मुझे लगता है ये सही नहीं है, इस तरह फ़ोन को लीगलाइज कराया जाए। मुझे इसके मतलब सही पता नहीं है। अगर तो पीटीए या हुकूमत पाकिस्तान ये इजाज़त देती है कि जो भी पैसेंजर बाहर से आ रहा है वो एक फ़ोन लीगलाइज करा सकता है, तो बस फिर तो इसमें इशू नहीं होना चाहिए। अनलेस के साथ ये शर्त लगाई हो कि अपना ही फ़ोन करा सकता है और वो फ़ोन आगे बेच नहीं सकता या किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता या किसी और का फ़ोन नहीं करा सकता। ऑन द फेस ऑफ इट मुझे एक्चुअली इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी डिटेल आप चेक कर लें तो यू विल फाइंड आउट। ये जो लोग स्कल्पचर्स बनाते हैं और हम्म। तस्वीरें बनाते हैं, पहले सुना जाता था कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम्म। इसमें अल्लाह ताला कहेंगे कि इसमें फिर जान भरो, जबकि किसी सूरत मुमकिन नहीं है, इंसान तो एक मक्खी तक नहीं बना सकता। तो अब एआई आ रहा है और लोग डिबेट करते हैं कि एआई भी, जिसके तो हम कहें कि ये चीज बना दे तो बना देता है, जैसे कार्टून हो गया या एक ऐसी इमेजिनरी पिक्चर किसी लड़के की या लड़की की वो भी बन जाती है। तो इसके बारे में आप कैसे कहते हैं कि ये सही है, नहीं सही है, या लोग जब आर्गू करें तो कैसे उसका जवाब दिया जा सकता है? ठीक है, पहली चीज़ है कि जो तस्वीर की अगर आप बात करें, स्कल्पचर की या जी तस्वीर की, बुनियादी तौर पे जो उसमें इशू है ना, वो इशू है शिरक का। जी तस्वीर बनाना इन इटसेल्फ एक इशू नहीं है। और ये मसला जो है ना वो तो कोई पिछले 30-40 साल से ख़त्म हो गया है, जब से कैमरे की तस्वीरें बननी शुरू हो गई। इससे पहले लोग जी कहते थे जी तस्वीर बनाना भी शिरक है। जी। हम्म। अगर हदीसों में गौर करें तो एक हदीस से पता लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कोई पर्दा या दीवार के ऊपर लगा हुआ था कपड़ा जिसके अंदर तस्वीरें बनी हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, तो हज़रत आयशा ने उसको उतार कर ज़मीन पर बिछा दिया, और आप जब हुजूर तशरीफ़ लाए और वो ज़मीन पर बिछा हुआ था तो आपने उस पर एतराज़ नहीं फरमाया।
یا ہمیں حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ گڈیوں سے کھیلا کرتی تھی، یہ جو کپڑے کی گڈیاں بنائی جاتی ہیں ان سے، کیونکہ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ بہت زیادہ عمر نہیں تھی، تو گڑیوں سے بھی کھیلا کرتی تھی۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ بنیادی طور پر پرابلم ہے تصویر کے پرپس سے۔ وہ تصویر جس کے ساتھ عقیدت ہو، یا تصویریں دیواروں پر لٹکائی جائیں، اس حساب سے تو قائد اعظم کی تصویر بھی اگر آپ نے لٹکائی ہوئی ہوگی تو وہ بھی غلط ہے، تو وہ سب تصویریں منع ہے۔ بالکل جیسے میوزک، جنرل جو میوزک استعمال ہوتا ہے برے شاعری کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو جنرلی میوزک منع ہے، اور وہ اس کے سانس توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ کوئی کوئی تھوڑا بہت موسیقی ہوتی ہے جو قومی نغمے ٹائپ جو اجازت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس وقت جو تصویریں استعمال ہوتی تھی وہ پروڈامنٹلی شرک کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس لیے ساری تصویروں کو ان جنرل ڈسکریج کیا گیا۔ یہ جو چیز تھی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کے اندر جان ڈالو، تو وہ اسی سینس میں ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ میری مدد کریں گے، یہ بت یا یہ تصویریں یہ ہماری مدد کریں گے، کہ اب کراؤ ان سے مدد، اب کرو ان کو زندہ۔ اور وہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان بتوں کو بھی جہنم میں اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ والی تصویریں منع ہے۔ تو تصویریں اس سینس میں بنانا کہ ان سے شرک ہو سکے، اور اس سینس میں کہ ان کو لٹکایا، جیسے ہندو آج بھی جو تصویریں لٹکاتے ہیں جب ان کے کو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے لٹکائی ہوتی ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کانسیپٹ آج بھی یہی ہے کہ وہ جو روح ہیں وہ بعد میں آ کے بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سینس میں جتنی بھی تصویریں ہیں وہ شرک ہی ہیں، اور ان کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ان کو اندر جان ڈالو۔ باقی آپ ویسے کیمرے سے تصویر کھینچ لیں، ہاتھ سے ڈرا کر لیں، اے آئی سے کوئی تصویر بنوا لیں، اگر وہ انٹینشن نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اس طرح پرابلم نہیں ہے۔ نہیں سر، جو اسکلپچرز بناتے ہیں اس کے لیے بھی، یا اس کے لیے خاص منع کیا ہے، یا اس میں بھی یہی کانسیپٹ رہے گا کہ ہم اسکلپچر کیسے اگر آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گے نا، زیادہ تر ہم، اسکلپچر لوگوں کے بنائے جاتے ہیں ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، جو یاد جی تازہ رکھنے کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، ان میں یہی والا پرابلم شرک والا آ جاتا ہے پھر ایونچولی۔ آج انشاءاللہ ہم ایک چیز پڑھیں گے جو آپ کو آگے جا کے ہیلپ کرے گی، کیونکہ ابھی آج تک ہم نے ثلاثی مجرد 3 حروف والے ابواب پڑھے ہیں، آگے جو کیٹیگریز آئیں گی نا ان میں حروف ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو وربس کا، جس کو اردو میں اور عربی میں لازم اور متعدی کہتے ہیں۔ متعدی آپ کو بتائیں ایسی بیماری ہوتی ہے جو آگے چھوت ہے، جو آگے پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح ٹرانزٹ کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ٹرانزٹ کر جائے، آگے ٹرانسفر کر جائے۔ تو ایسے ورب جن کا ایکشن آگے ٹرانسفر کرنا ضروری ہو کسی چیز یا کسی انسان کے اوپر، ان کو ٹرانزیٹیو کہا جاتا ہے۔ جن کے اندر کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال ہو یا ہو سکتا ہو، اور انٹرانزیٹیو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ اردو میں اگر اس کو کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسا مفعول جس کو مکمل کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہی کی بھی ضرورت ہو۔ ہم اردو میں سے مفعول ہی کہتے ہیں، عربی میں وہ خاص مفعول بہی، ویسے وہاں مفاعیل خمسہ ہم نے پڑھے تھے، اسے متعدی کہتے ہیں، جس میں ایکشن فاعل سے آگے کسی مفعول پر ٹرانسفر ہونا ہو۔ جیسے مارنا ہے تو اس کے لیے مفعول چاہیے، لیکن جاگنا ہے اگر تو اس کے لیے کوئی مفعول نہیں چاہیے، انسان جاگ جاتا ہے اور بس جاگ جاتا ہے، آگے کوئی مفعول نہیں ہوتا اس کا۔ تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم ہوگا۔ مثلا خرجہ وہ نکلا، یہ فعل لازم ہے، خرجہ وہ نکلا، بس کوئی مفعول نہیں چاہیے، ڈائریکٹ آبجیکٹ کوئی نہیں ہے۔ ضربہ اس نے مارا، یہاں چاہیے، تو یہ متعدی ہے، ٹرانزیٹیو ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، یہ انٹرانزیٹیو ہے۔ شریبہ اس نے پیا، یہ ٹرانزیٹیو، کوئی چیز ہے نا، کیا پیا، یعنی آپ نے سوال پوچھنا ہے کیا، کس کو، یہ اگر سوال آپ کو جواب ملتا ہے تو یہ متعدی ہے۔ کب اور کہاں کا سوال نہیں پوچھنا، کیا اور کس کو کا سوال پوچھنا ہے۔ جلسہ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا، تو اب یہ کرسی پر بیٹھا نا، کہ یعنی کہاں بیٹھا، یہ متعدی نہیں بنتا، یہ لازمی رہے گا۔ ذہابہ وہ گیا، لازم۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، متعدی یعنی کسی چیز کو پیدا کیا۔ ماتا وہ مر گیا، بس وہ مر گیا، آگے کوئی مفعول نہیں ہے۔ اور اکلا اس نے کھایا، یعنی مثلا اس نے کھانا کھایا، کوئی چیز ہی کھائی ہوگی نا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کہاں اور کب جو ہے نا یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ مثلا جلسہ علی الکرسی، کرسی پر بیٹھا، یہ متعلق فعل ہے، یہ اس کا
ایک ظرف کہہ لیں یا ایک ریلیٹڈ ہے، ڈیٹیل ہے اس کی. ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہوگا وہ کیا اور کس کو ہوگا. ضربا کس کو مارا، خلقا کس کو پیدا کیا یا کیا چیز پیدا کی. جہاں یہ سوال ہو سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. ذہابہ میں کیا ذہابہ کیا گیا یا کس کو گیا نہیں ہو سکتا نا، تو یہ لازم ہے. اس طرح اور اگزامپل ہیں، دخلا لازم، غلبہ لازم، قروہ بھی لازم، اور قرأ جو ہے یہ متعدی ہے، کتبہ جو ہے یہ بھی متعدی ہے. ضحیکہ ہنسا، وہ ہنسا یہ بھی لازم، وہ بیمار ہوا یہ بھی لازم، وہ خوش ہوا یہ بھی لازم، وہ دور ہوا یہ بھی لازم. اور اس نے کھولا یہ متعدی ہے کیونکہ کوئی چیز کھولی، کچھ نہ کچھ کھولنا ضروری ہے اس کے اندر، چاہے جملے میں موجود ہو یا نہ ہو. اب اس کی پریکٹس ہے، آپ نے فعل آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے، ٹرانزیٹو ہے یا انٹرانزیٹو ہے. وجاؤ، وہ جاؤ اور وہ آئے، آئے. جی یہ کیا ہے، لازم ہے متعدی ہے؟ متعدی ہے. نہیں یہ لازم ہے کیونکہ کیا لازم. آئے یا وہ نہیں آئی، کہاں آئے تو ہو سکتا ہے، تو کہاں گئے یا کہاں آئے یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے اور عشاء متعدی ہے. نہیں عشاء اسم ہے. عشاء اسم. چلو یہ لازم ہو گیا، اس میں ایک ہی لازم ہے. نہیں یہ یکون بھی لازم ہے جی. یہ بکون بھی لازم ہے، روتے ہوئے، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا مفعول. اچھا جی آگے. وکالا، کالا، کالا یہ کیا ہے؟ متعدی ہے. یہ متعدی ہے کیونکہ کوئی چیز کہی نا، کیا کہا. ٹھیک ہے. الذی، یہ لازم ہے سر الذی. نہیں اللہ دی تو اسم ہے، اس میں موصول ہے وہ جو، فعل ہے ہی نہیں، فعل ہوگا نا لازم کے مطلب. نجا، نجا اس کا کیا مطلب ہے؟ نجات دی. نجات دی. جس نے، انہوں نجات نے نجات دی. نہیں نجات دی اگر ہو تو وہ تو متعدی ہوگا نا، کہ کس کو نجات دی. منہما، میں سے، ان میں سے. نہیں نجا کا مطلب نجات دی نہیں ہوتا. نجات پائی. نجات پائی، نجات پائی یہ لازم ہے. رایتو، رأیتو یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے. رأیتو یہ متعدی ہے. یہ متعدی ہے، متعدی ہے. کیا دیکھا تو نے، کیا میں نے دیکھا، کیا دیکھا. ہاں جی میں کیا نے دیکھا. دیکھے 11 ستارے، یہ متعدی ہے. یہ پھر ان را آئی. یا جو ہے، رآ، یہ رأیا نہیں ہے، رآ ہے یہ. رآ یہ را، کیا، راہ. یہ متعدی ہے. یہ متعدی ہے. متعدی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمت. ہمت یہ کیا، لازم. یہ بھی لازم ہے. متعدی لگتا ہے کیونکہ ہم لازم ہے. اس نے ارادہ ہمت کیا، کسی کی طرف بڑھنا. اچھا، ارادہ کیا. ارادہ کیا. تو اچھا آگے پھر بھی ٹھیک ہے. ہے نا، اس نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، وہ تو پھر متعلق فعل آ ٹھیک گیا. ہے. صحیح. اس میں بتائیں. جعل، جعل یہ کیا ہے؟ یہ لازم. متعدی ہے. متعدی. متعدی ہے. اس نے ڈالا، سکھایا. اور جعل کے عام طور پہ دو مفعول آتے ہیں ویسے، یعنی جہاں ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بنا لیا، تو کیا بنایا اور کس کو بنایا. جیسے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تو دو مفعول ہوتے ہیں جعل کے. اچھا جی. اس میں ترکتو. ترکتو کیا مطلب ہے اس ترکتو، کا؟ یہ تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے چھوڑ دیا. تو کیا ہے یہ، لازم ہے متعدی ہے؟ متعدی ہے. لازم. متعدی ہے نا، متعدی میں ہے. نے چھوڑ دیا اس دی کام کیا کو. کیا چھوڑ دیا. اس کیا کو. چھوڑ ٹھیک دیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں؟
बाहु दखला, दाखला ये क्या है? ये सर मुतद्दी है। अच्छा, क्या दाखिल हुआ या दखला किस चीज पर दाखिल हुआ? चौकी ये क्या दाखिल हुआ सवाल बन सकता है? या कौन दाखिल हुआ? नहीं, कौन दाखिल हुआ तो फाइल हुआ ना, इसे ओके चाहिए, ये इसे मफूल ये चाहिए क्या ना। है, ये किसको है? ठीक है। इसमें मफूल नहीं है। कहाँ दाखिल हुआ तो बन सकता है, क्या या किस चीज को दाखिल हुआ नहीं बनता ना, तो ये लाजिम है। नाहनु नहनु तो नकुसु, नकुस्सु, हम सुनाते हैं, ये क्या है? हम सुनाते हैं क्या, तो ये मुतद्दी है। मुतद्दी है ये। मुतद्दी है। इसमें जी एक तो एक तुलू नहीं होता, ये रूल तो आपको आना चाहिए। अक्तु या अक्तुलु, उक्तुलू, उक्तुलु, उक्तुलु, जबर, उक्तुलु, तो ये क्या है जी? मुतद्दी मुतद्दी, मुतद्दी, ठीक है। और इतरहु, इतरहू, ये क्या है जी? ये भी मुतद्दी। ये भी मुतद्दी। इतरहू हु, फेंक दो उसको। इसमें जी कालू, कौलु, उन्होंने कहा, क्या कहा? देखिए, कालू मुतद्दी है, ठीक। और अकलहु, अकला, अकला क्या है? ये भी मुतद्दी है। मुतद्दी मतलब क्या है इसका? अकल उसने खाया, बिल्कुल खा ठीक। लिया। जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।